السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ ہم صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہاں سب پیار سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر کچھ مذہبی اختلافات بھی ہیں جن کی وجہ سے اہل علاقہ دو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دیوبندی اور دوسرا بریلوی۔ اسی وجہ سے ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ ایک دیوبندی امام مسجد کا ہے۔ جب وہ نئے نئے آئے تو پتہ چلا کہ خانے وال کے کسی نواحی گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا نام قاری اقبال تھا۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت باوقار شخصیت کے مالک، کالی زلفیں جو کہ کاندھوں تک آتی تھیں، سر پر سفید امامہ، سفید لباس میں ملبوس، چلنے کا انداز شاہانہ، ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ اخلاق اتنا اچھا کہ جو بات کرتا اس کا دل دوبارہ بات کرنے کو چاہتا، اور انداز خطابت تو پوچھیے ہی مت۔ جب وہ مسجد میں بیان کرتے تو ہر سننے والا کام چھوڑ کر ان کے بیان کو سننے میں مصروف ہو جاتا۔ اگر گاؤں میں کسی کی لڑائی ہو جاتی تو ان میں صلح کروانا، اگر کسی کے گھر میں لڑائی ہو جاتی تو اس کو دوبارہ آباد کروانا، رشتہ داروں میں صلح صفائی کروانا، ہر معاملے میں اقبال صاحب پیش ہوتے تھے۔ انہوں نے مدرسے میں بچوں کو حفظ کروانا شروع کر دیا اور بچیوں کے لیے ایک علیحدہ مدرسے کا انتظام کیا۔ وہ بچوں کو دین کے علاوہ دنیاوی درس بھی دے رہے تھے۔ اقبال صاحب کی بیوی گاؤں کی عورتوں کو دین کی طرف لانے میں کوشاں تھی۔ ایک بار گاؤں میں طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کے کچے گھر گر گئے۔ قاری اقبال نے اپنے طالب علموں کی مدد سے ان لوگوں کی بہت مدد کی اور خود بھی ہر معاملے میں پیش تھے۔ ان کے اس عمل نے لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ اور بنا لی تھی۔ پھر ایک بار زمین پر قبضے کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارے سامنے قاری اقبال کا ایک نیا روپ آیا۔ گاؤں کے اندر بہت ہی خوبصورت 4-5 گاڑیاں داخل ہوئیں جن کے اندر مسلح افراد موجود تھے۔ وہ سیدھے قاری اقبال کے پاس آئے اور جا کر زمین کا معاملہ حل کروایا۔ جن لوگوں نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا ان سے قبضہ چھڑایا اور خود زمین اپنے قبضے میں لے لی، لیکن اس وقت تک قاری اقبال لوگوں کے دلوں میں اپنی بہت جگہ بنا چکے تھے۔ لوگوں نے اس واقعے کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ وہ زمین مسجد کی تھی جس پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، مگر اب تو معاملہ ہی کچھ اور نظر آنے لگا۔ اس واقعے کے بعد تو مشکوک افراد کا آنا جانا معمول بنتا گیا۔ پھر تو قاری اقبال جہاں جاتا اسپیشل گاڑی ہوتی اور ساتھ مسلح افراد۔ کچھ دنوں بعد پھر اقبال کے طالب علموں کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ نظر آنے لگا، مگر وہ چھپ کر استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں مختلف مدارس میں چھاپے مارے جا رہے تھے۔ ایک دن جمعہ کے دن پولیس نے گاؤں میں چھاپا مارا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے قاری اقبال کو اپنے درمیان چھپا لیا اور کسی طریقہ سے اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ قاری اقبال کیسے نکلا کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب پولیس گاؤں میں آئی تو ہم سب پریشان تھے کہ پولیس آیا قاری اقبال کو پکڑنے آئی ہے، وہ تو اچھا انسان ہے۔ ہمارے سامنے تو ظاہری طور پر قاری اقبال انتہائی شریف اور باوقار انسان تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ پولیس نے گاؤں کے نمبردار سے بات کی، قاری اقبال کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ لوگ قاری اقبال کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے نمبردار نے پولیس والوں سے کہا ابھی لوگ جذباتی ہیں، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں قاری اقبال کو لے کر خود حاضر ہو جاؤں گا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے کچھ معزز افراد قاری اقبال کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے۔ انہوں نے جو معلومات حاصل کرنی تھی کی اور قاری اقبال کو چھوڑ دیا۔ لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن قاری اقبال کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ اب وہ گاؤں سے اکثر غائب رہنے لگا، کبھی کسی کی فوتگی میں، کبھی شادی میں، کبھی کہیں بیان ہو رہا ہے، گویا مختلف بہانے ہوتے۔ اب تو وہ رات کو گھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پولیس نے پھر چھاپا مارا پر قاری اقبال کو گرفتار نہ کر سکی۔ قاری اقبال گاؤں میں نہیں تھا۔ نمبردار نے پوچھا انسپکٹر صاحب خیر تو ہے، آپ قاری اقبال کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قاری اقبال بچوں کو گاؤں سے باہر لے جا کر اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اب تو ان کے طالب علم ان کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو چکے تھے۔ اب تو ان کے طالب علم گاؤں کے چاروں طرف نظر آتے۔ جب بھی پولیس کی کوئی گاڑی یا ان کا کوئی آدمی نظر آتا تو قاری اقبال کو فوراً فون پر آگاہ کر دیا جاتا اور وہ روپوش ہو جاتا تھا۔ ہمارا پرسکون گاؤں اب پرسکون نہ تھا، آئے دن پولیس کا چکر۔ ہمارا گھر چونکہ مسجد کے نزدیک تھا اس لیے ہم کافی پریشان تھے۔ ایک دن فجر کی اذان شروع ہی ہوئی تھی کہ میں گھر سے نماز کے لیے نکلا۔ راستے میں قاری اقبال کی مسجد کے مؤذن سے ملاقات ہوئی۔ سلام دعا کے بعد میں آگے چلا گیا اور اس نے جا کر مسجد میں اذان دی۔ میں دوسری مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو پتہ چلا قاری اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاری اقبال کی گرفتاری اتنی سپیڈ سے ہوئی کہ گاؤں میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ بقول مؤذن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے پیچھے کچھ افراد میرے ساتھ داخل ہوئے اور مجھے پکڑ کر مسجد کے کونے میں بٹھا دیا اور قاری اقبال کو مدرسے سے گرفتار کیا۔
اور گاڑی میں ڈالا اور گاڑیاں گاؤں کے چاروں راستوں سے نکلتی چلی گئیں۔ پتہ نہیں چلا کس گاڑی میں قاری اقبال ہے اور کس سمت لے کر جایا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ پولیس اسٹیشن پہنچے، وہاں قاری اقبال موجود نہ تھا اور نہ ہی پولیس والوں کو اس کے متعلق کچھ علم تھا۔ گاؤں والوں نے پورے علاقے کے تمام تھانوں میں پتہ کر لیا مگر قاری اقبال کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ان کی یہ بھاگ دوڑ کافی دنوں تک چلی۔ جب قاری اقبال کا کچھ پتہ نہ چلا تو سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ قاری اقبال کو کس نے گرفتار کیا، کیوں گرفتار کیا، کہاں ہے، کہاں نہیں، قاری اقبال کون تھا، اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا، کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ تقریباً 1 سال بعد اطلاع ملی قاری اقبال پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔